نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کے ارادے سے رمضان دن کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت کو قبول کر۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ میری تلاوت کرتا رہا یا سن رہا تھا، مقتدی تھا تراویح کی حالت میں، اللہ میری شفاعت کو قبول کر۔ فیشفعان، میرے آقا نے فرمایا اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ دیکھیں یہ فضائل ہیں، اگر فضائل نہ بھی ہونا تب بھی فرمایا کتب علیکم الصیام، نا تمہارے اوپر روزے فرض ہیں نا۔ ایک حدیث پاک میں اس سے بڑی عجیب بات موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پورا سال جنت کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اب جنت تیار ہو گئی، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے جنت کہتی ہے اللہ میرے اندر رہنے والے افراد تو متعین فرما دینا، میں خالی پڑی ہوں۔ اور جنت میں جو حوریں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کوئی ایسے افراد تو بھیج دیجئے نا جن کی ہم خدمت کر سکیں، یعنی جنت جس کو تیار کیا گیا پورا سال، اللہ میرے اندر رہنے والوں کا انتظام بھی کر دیجئے۔ اور حوریں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی مخدوم بھیج دیجئے نا جس کی ہم خدمت کریں نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حوروں کو بھی اور جنت کو بھی رمضان کے مہینے میں جو میرے پیارے بندے روزہ رکھیں گے، تراویح کریں گے، اے حوریں میں تمہیں ان کا خادم بنا دوں گا، اے جنت تیرا میں اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ یعنی یہ ٹھکانہ اور مقام ملا روزے اور تراویح کی برکت سے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت روزے دار بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، صبح کے وقت سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہ بستر جس کو چھوڑا ہے، بستر سے مراد مثال کے طور پر تکیہ ہے اور گدا ہے اور کمبل یا رضائی ہے، یا اسی طرح نیچے دری ہوتی ہے، اوپر چادر ہوتی ہے گدے پہ۔ فرمایا کہ یہ بستر اور یہ چارپائی روزہ دار اللہ کا اتنا پیارا تو ہے نا، اللہ اس بستر اور چارپائی کی بھی ڈپٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرو، حتیٰ کہ اتنا پیارا بن جاتا ہے۔ فرمایا جس برتن میں کھانا کھاتا ہے صبح سحری، دہی کھاتا ہے، سالن ہے اور چھابا پونا 2 کولیاں کہہ لیں، اور اسی طرح جگ کہہ لیں، گلاس کہہ لیں، یا چائے کا کپ جس میں چائے پیتا ہے، تو فرمایا جس برتن میں سحری کھاتا یا پیتا ہے وہ برتن بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ برتن بھی دعائے مغفرت کر رہا ہے، چارپائی بھی دعائے مغفرت کر رہی ہے، بستر بھی دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ کوئی روزے دار اللہ کا اتنا پیارا ہے تو یہ چیزیں دعا کر رہی ہیں نا۔ حتیٰ کہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، فضائل اعمال میں شیخ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے نا، فرمایا کہ دریاؤں میں مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے۔ فرمایا روزے دار اللہ کا اتنا پیارا، اللہ ساری مخلوق کی ڈپٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے پیارے کے لیے دعا کرو۔